نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو رب کریم فرمائے گا اس کا اجر اسی سے جا کے مانگو جس کو دکھانے کے لیے تم کرتے رہے ہو، میرے لیے تو کی نہیں، اس سے لے لو جو چاہت تھی نا تمہاری کہ فلانا میری تعریف کرے۔ تعریف کا ذوق ختم کریں، تب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بندوں کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں، کی حاجت ہی نہیں۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا، آپ ذرا غور تو کریں۔ جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی، زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئے، تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجمیری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا، میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت۔
اس پر جہنم واجب ہوگی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان۔ تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کر۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، ذرا پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے، تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح، نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے
کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی، فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائے، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جان، اپنے رویوں میں تبدیلی لا۔ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے تھے، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں۔
قدر کرے اگر اللہ نے نعمت دی ہے، اسے ذاتی حق نہ سمجھے۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، کوئی اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ بونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، وہ نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں۔ کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، ایک منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے، شکر کی، اور ہر حال میں کرے۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا،
کہنے لگے معبود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا؟ آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے۔ پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے۔ تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے۔ وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا۔ یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں۔ پھر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے۔ لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، پر عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کرتے، یاد رکھنا صحیح چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تو اپنے آپ سے خود احتسابی، تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، زوال نعمت ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ میں، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطعاً نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔
کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا۔ انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ وہ جدی پشتی امیر بن جاتے، وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا سب سے پہلے، جس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت درج کر رہا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائے نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ،
یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دیتی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائیں دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود، کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تے خرچے ہی بڑے لے دی، تو انہوں کی دسی، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمہیں ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی، تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا، کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لینے۔ اور میں تو پہلے اندھا تھا، پلے شے ہی کوئی نہیں تھی، تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا۔ تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔